الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لا نخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا سورۃ الاعراف آیت نمبر 88 نامہ پارہ شروع ہو رہا ہے۔ کروڑہ بار شکر، بے حد و بے حساب شکر اس رب کریم کا جس نے اس قرآن کی سمجھ عطا فرمائی اور پھر اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قال الملأ الذین استکبروا، ان کی قوم کے متکبر حکمرانوں نے کہا۔ مالاؤ ترجمہ تو سردار یا حکمران یا چودھری وغیرہ ہے، اصل میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں مالاؤ جو اپنی قوم کو چلانے والے ہوتے ہیں، جن کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون ہوتا ہے، ان کا ہر فیصلہ قبول ہوتا ہے۔ یہ جو جہاں قبائلی سسٹم چلتا ہے نا، قبیلوں میں سسٹم چلتا ہے، ہمارے ہاں تو وہ نہیں۔ اور جو قبیلے کے سردار ہوتے ہیں، اصل میں جب انہیں دیکھا جائے تو پھر اس ترجمے کی سمجھ آتی ہے کہ یہ مالاؤ کا مطلب کیا ہے۔ تو بہرحال اس کو حکمران کہہ لیں، جدید زبان میں اسے بیوروکریسی اور حکمران پلس حکمران، یہ لوگ ہوتے ہیں اور یہ ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں اکثریت جو ہوتی ہے، جو 21-22 سکیل میں چلا جاتا ہے، ان میں سے اکثریت الا ماشاءاللہ جو کوئی دیندار نہ ہو تو وہ الگ بات ہے۔ جو 20 سکیل سے اوپر چلا جاتا ہے، بیوروکریٹ بن جاتا ہے، وہ بھی انتہائی ظالم ہوتا ہے۔ اور حکمران تو اللہ ہی پناہ ہے نا۔ اور یہ سلسلہ ہر قوم میں چلتا رہا ہے، ہر زمانے میں چلتا رہا ہے۔ میں اس لیے بارہا کہا کرتا ہوں کہ کوئی بھی آیت جو ہے اس کو اپنے زمانے کے لحاظ سے بھی پرکھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ قوم شعیب کی بات ہو رہی ہے، قوم لوط کی بات ہو رہی ہے، یا قوم عاد و سمود کی یا قوم نوح کی بات ہو رہی ہے۔ بات تو ان کی ہو رہی ہے، لیکن سمجھایا ہمیں جا رہا ہے، لہذا ہم اس میں سمجھیں کہ ہمارے لیے کیا درس ہے، ہمارے لیے کیا عبرت کا سماع ہے۔ یہی نہ سمجھتے ہوئے گزر جائیں کہ یہ تو فلاں قوم کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ قرآن پاک قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ انسانوں کو رہنمائی دینے کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے۔ تو ہمیں ایک ایک آیت پر رک کر غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس میں ہمیں کیا رہنمائی ارشاد فرمائی ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ تو قوم شعیب کے جو متکبر، اور یہ متکبر کیوں کہا گیا ہے؟ قال الملأ الذین استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، تکبر کرنے والے۔ متکبر کیوں کہا گیا ہے؟ جتنے بھی سردار، حکمران یا بیوروکریٹ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر متکبر ہی ہوتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کر دیا نا کہ شاید کوئی ایک آدھا جس کو کوئی خوف خدا اور دینداری جس میں ہو، اس کی بات چھوڑے، باقی سارے متکبر ہی ہوتے ہیں۔ آپ ان کے قریب ہو کے بے شک دیکھ لیں،
کسی بڑے افیسر کے قریب ہو کے دیکھ لیں، کسی بڑے حکمران کے قریب ہو کر دیکھ لیں، سارے ایسا ہوتا ہے۔ تو ان متکبر سرداروں نے کہا جو اس کی قوم کے تھے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اے شعیب علیہ الصلاۃ والسلام، ہم تمہیں اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں تم سب کو اس بستی سے نکال دیں گے، اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے جو حق بات پر کھڑا ہوتا ہے اس کو یہ سارے مصائب، سارے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھ لیں آپ پوری تاریخ انسانی کو دیکھ لیں، دیکھیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، ان کو نکلنے پر مجبور نہیں کر دیا گیا، مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہجرت کرنی پڑی، مکہ سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے، اور جب ہجرت کیے کفار نے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا، اور انعام رکھ دیا کہ جو ان دونوں میں سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو زندہ پکڑ کے لائے اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، سرخ 100 اونٹ، قیمتی 100 اونٹ انعام رکھ دیا۔ یہ سارے ہی دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، ان کی ہجرت بھی عجیب ہی ہے، ان کو تو ہجرت اللہ رب العالمین نے زمین سے آسمانوں کی طرف کرا دی، اللہ رب العالمین نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب یہ گتھیاں کیسے سمجھ میں آئیں گی کہ وہ کیسے آسمانوں پر زندہ ہے، کیسے اتنا عرصہ گزر گیا ہے، ہزاروں سال گزر گئے، 2300 سال، 2000 سے بھی زیادہ سال گزر گئے۔ تو جو بھی بندہ حق بات پر کھڑا ہوگا اسے یہ حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اکثر کو کرنا پڑا ہے، اکثر کو کرنا پڑے گا، یہ بات بھی ذہن میں۔ اور جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھی، تو یہی بات مدین والوں نے، ایکا والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہی کہ تم باز آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں ان کو اس بستی سے نکال دیں گے۔ من قریتنا، اپنی بستی سے۔ دیکھیں تکبر کی حد کوئی ہوتی ہے نا، یعنی یہ علاقہ ہمارا، ملک ہمارا، اللہ اکبر، یہ کسی کا بھی نہیں ہے، کون رہا ہے یہاں؟ کوئی بھی یہاں پکے ڈیرے نہیں لگا سکتا۔ او لا تعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے ملت میں واپس آ جاؤ۔ واپس آنے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ واپس آنے سے مراد یہ ہے کہ ان حضرت نبی کے ایک عمر ہوتی ہے جس میں جا کر وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو وقت ہوتا ہے وہ دوسرے یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے طریقے پر ہی چل رہا ہے، کیونکہ نبی اس وقت تک خاموش ہوتے ہیں،
جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال مکہ میں گزارے، لیکن 40 سال خاموشی میں گزارے ہیں، کسی بت کی بھی پوجا نہیں کی، کوئی، حالانکہ مکہ میں بڑی شراب چلتی تھی، کوئی شراب، کوئی غلط کام، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ جس طرح تم پہلے خاموشی زندگی ہمارے نظام میں زندگی گزار رہے تھے، خاموش ہو کر تم اپنی مرضی سے کرتے رہو جو کرنا ہے، لیکن اس نظام کی تبلیغ نہ کرو۔ سب سے زیادہ تکلیف جو سرداروں کو، حکمرانوں کو اور بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں ان کو ہوتی ہے، وہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ ان کے نظام پر زد پڑتی ہے۔ یہ دین ایک نظام ہے، پوری زندگی گزارنے کا نظام ہے، انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، اور اجتماعی زندگی سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے، جہاں دین کا لفظ آئے گا اس سے مراد اسلام کا وہ نظام ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام کیسا ہوگا؟ جو ہمیں دین نے دیا ہے، وہ دین نے دیا ہے۔ ہمارا سیاسی نظام کیسا ہوگا، ہمارا عدالتی نظام کیسا ہوگا، یہ جتنے بھی سارے نظام ہیں اور سارے تعلقات ہیں، سارے لین دین کے معاملات ہیں، انفرادی سطح سے لے کر ملکی سطح تک، سارے کے سارے نظام جو ہیں یہ دین اسلام کے مطابق ہوں، اس کا نام دین ہے۔ ہم نے دین صرف نماز روزے کو سمجھ لیا ہے، یہ زیادتی ہے۔ دین سب نظام، ساری زندگی جو ہے، سارے جو سسٹم ہے، یہ سارے کے سارے دین کے تحت ہیں۔ جب بھی دین یا ملت کی بات آئے گی تو یہ سمجھ لینا کہ یہ نظام کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ چیز داخل کر دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے، نماز روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ یہ بس دین ہے۔ بالکل یہ دین ہے، لیکن صرف یہ دین نہیں۔ دین کی جب بات ہوگی تو یہ سارے نظام دین میں آئیں گے۔ یہ ایک نظام حیات ہے دین جو ہے۔ تو انہوں نے کہا تم واپس ہمارے دین پر، ہماری ملت پر آ جاؤ، جھگڑا ہی سارا ختم ہے، تم خاموشی سے جو کرنا ہے کرتے رہو، لیکن اس کی تبلیغ نہ کرو، تو ہمارے نظام کو غلط نہ کہو۔ دین یہی تو چاہتا ہے۔ دیکھیں جو ہمارا نظام آج چل رہا ہے، اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ میری تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ جو ہمارا معاشی نظام ہے یہ اتنا بدتر ہے کہ غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہے کہ بس رٹے رٹائے چند طوطے ہی پیدا ہو رہے ہیں، کوئی بندہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں جسے بندہ کہتے ہیں، وہ یہ ہمارا تعلیمی نظام پیدا کرنے سے قاصر ہے۔ ہمارا عدالتی نظام یہ ہے کہ اگر غریب کا کوئی بچہ کسی کی درانتی بھی چوری کر لے تو وہ جیل میں گل سڑ جاتا ہے، اور امیر جو ہیں وہ پورے کا پورا ملک جو ہے وہ لوٹ کے کھا جاتے ہیں۔ یہ بیوروکریٹ اور یہ حکمران، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ سارے نظام ٹھیک کرنے کا نام دین ہے۔ یہ بات ذہن میں سمجھ لیں۔ کم از کم ایسا جذبہ تو دل میں پیدا کریں۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب وہ پیدا کر دے گا۔ ہم اپنی لائن تو ٹھیک کریں کہ دین ہے کیا، ہم پہلے سمجھے تو صحیح۔
جب ہم دین کو صرف نماز روزے تک محدود سمجھیں گے تو پھر فیصلہ بھی اس کے مطابق ہی اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے جو قوم اپنی حالت خود بدلنا نہ چاہتی ہو۔ پہلے اپنی لائن تو سیدھی کریں کہ دین ہے کیا، پہلے یہ تو سمجھیں۔ مسلمان کی ڈیوٹی کیا ہے، مسلمان کا فرض کیا ہے، یہی تو ساری بات قرآن پاک سمجھا رہا ہے۔ میں اس طرف آتا نہیں، ورنہ ایک ایک یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کی ایک ایک آیت جو ہے، ایک ایک آیت مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ پوری زندگی کا اس نے نظام جو ہے وہ بیان کرتی جا رہی ہے۔ اگر اس کی گہرائی میں اترے تو ایک ایک آیت پوری زندگی کا نظام بیان کر رہی ہے، ایک انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک، گھر کی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک، پوری دنیا کی سطح تک۔ کوئی بلکہ یہ زمین تو تھوڑی سی ہے، قرآن پاک پر اگر غور کریں تو یہ تو کائنات کا، ساری کائنات کا علم اس میں سمو دیا ہے اللہ نے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اس کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ چاہیے۔ بہت سی ایسی آیات ہیں جو بڑے بڑے علماء کی سمجھ میں بھی نہیں آتی، آج کچھ سائنس نے ترقی کی ہے تو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، صحابہ اکرام کو کہا تھا کہ کچھ چیزوں کے بارے میں جب انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ یہ وہ صحابی ہے رسول اللہ جن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یا رب العالمین اس کو قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ یہ تو قرآن پاک، تو وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں پوری کائنات کا علم ہے، اور کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اب اس قرآن پاک کی تفسیر کا کوئی اندازہ کیا کرے گا؟ تو بہرحال یہ تو بات لمبی ہو گئی اور دوسری طرف نکل گئی، تو اس پر غور کریں، دیکھیں یہ آپ کے دماغ کی کھڑکیاں کیسے کھولتا ہے قرآن پاک۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یار ایک آیت ہی پڑھ لو۔ ہم ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے آج نامہ پارہ شروع ہو گیا ہے، ایک ایک آیت پہ چل رہے ہیں۔ اللہ نے جس بندے میں جتنا ذہن اور علم رکھا ہے اس کے مطابق قرآن پاک کی سمجھ اسے لگتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ بھی بڑا ایک ہمیں سمجھایا جاتا ہے، جی دیکھو جی قرآن پاک کو خود نہیں پڑھو، وہ بھائی اسے پڑھو، اسے سمجھو۔ آج تو اتنی زیادہ تفاسیر آپ کے موبائل پہ مل جاتی ہیں، آپ 2-3 جو ایپ ہیں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو 500-700 تفسیر آپ کے موبائل پہ آ جاتی ہے۔ آپ کھولیں اسے، ایک کی آیت کھولیں، ایک کی تفسیر پڑھیں، دوسرے کی پڑھیں، تیسرے کی پڑھیں، اتنا وقت ہی نہیں آپ کو ایک آیت کی تفسیر نہیں پڑھ سکتے۔ 3 ایپ تو میں نے موبائل میں کی ہوئی ہیں، اور اس میں اتنی ہے کہ میں 2-4 تفسیریں بس پڑھی جاتی ہیں۔ تو بہرحال میری گزارش یہ ہے، یہ اللہ کا عظیم کلام ہے یار، ایک ہی آیت چاہے پڑھو، اسے ترجمے کے ساتھ پڑھو، اسے سمجھو۔ یہ صرف مرنے جینے کے اوپر پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے ضابطہ حیات ہے، یہ آپ کے لیے ضابطہ حیات ہے، رہنمائی کا یہ دروازہ، اسے کھولیں۔ اس قرآن کے دروازے کو کھولیں تو صحیح، رہنمائی کرتا ہے۔ وہ غیر مسلم اس کو پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ ایک غیر مسلم نے جب علق، ہم نے تو اس کا ترجمہ کر دیا لوتھڑا، اصل میں یہ جونک جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، جو ہماری وہ جو خون چوسنے والی ہوتی ہے، اس طرح کی چیز کو۔ تو جب اس نے تحقیق کی، اس نے جب
بچے کی پیدائش پر غور کیا، کیونکہ اس کا سبجیکٹ یہ تھا، امبریالوجی پہ وہ ریسرچ کر رہا تھا۔ تو اس نے جب علق کے الفاظ کو پرکھا کہ علق کسے کہتے ہیں، تو اس نے کہا قرآن نے 1400 سال پہلے کہا ہے۔ تحقیق آج بتا رہی ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ اس نے دیکھا جب سیلز ملتے ہیں، جب سپرم ملتے ہیں، تو پہلی جو شکل بنتی ہے وہ جونک کی طرح کی بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اس پر غور تو کریں۔ بڑے بڑے سائنسدان حیران ہو جاتے ہیں جب اس پر غور کرتے ہیں، اور وہ پھر اعلان کرتے ہیں کہ یہ سچا قرآن ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کسی بندے کی طرف سے نہیں ہے۔ ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ واپس ہم اس ملت پر آ جاؤ، خاموشی اختیار کر لو، اپنی زندگی گزار جاؤ، ہماری تمہاری کوئی دشمنی نہیں، لیکن اگر تم نے اپنے دین کی، اپنے اس ملت کی تبلیغ کی، اس نظام کی تبلیغ کی، تو پھر ہم تمہیں تمہارے ساتھیوں سمیت اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ لیکن اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ علاقہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کی جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن وہ حق پر ڈٹے رہتے ہیں۔ یہی دین اسلام کہتا ہے کہ حق پر ڈٹے رہو۔ قالا اولو کنا کارہین، فرمایا خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہوں بھی۔ ان کا دین کیا تھا؟ وہ نظام زندگی تھا نا جس کے تحت وہ زندگی گزار رہے تھے۔ کہا ہم تو تمہارے اس نظام زندگی سے بیزار ہیں، ہم اس کو کیسے قبول کر لیں؟ ہم نہیں قبول کر سکتے تمہارے نظام زندگی کو۔ نظام زندگی وہ ہوگا جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ وہ بات ہے جسے آج ہر مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ نظام زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دین کی جب بات ہوتی ہے تو یہ نظام زندگی کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب دین کا لفظ آئے تو سمجھ لیں یہ نظام زندگی ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، بہرحال اللہ یہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔